علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ تو ناظر، تو مفسر، تو محدث باکمال، تاب تھی کس آنکھ میں دیکھے تیرا روب و جلال۔ شرفائے ملت، میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس ہستی نے پیغمبر علیہ السلام کی ناؤ سے رسالت پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا، جس ہستی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کارنامہ انجام دیا، جس ہستی نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کارنامہ انجام دیا، جس ہستی نے حضرت وحشی بن حرب جیسا کارنامہ انجام دیا، جس ہستی نے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا کارنامہ انجام دیا، وہ ہستی امام المناظرین، خاتم المناظرین، شیر پنجاب، فاتح القادیان، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، جو بر صغیر پاک و ہند کی بڑی عظیم شخصیت تھی، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ 1868 میں امرتسر میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام خضر جو تھا، جب آپ کی عمر 7 برس تک پہنچتی ہے تو آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب آپ 14 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں، والدہ بھی دعوے مہر کرتے جاتی ہے۔ اسی عمر کے اندر آپ کو دینی تعلیم پڑھنے کا شعور ہوا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مدرسے تعین الاسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں پر علم النحو کی شرح جاری، علم منطق کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد گجرانوالہ وزیر آباد کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر استاذ پنجاب مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا حلقہ دروس جمع ہوتا ہے۔ وہاں پر شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ استاذ پنجاب کی خدمت میں حاضر ہو کر وہاں پر صحیح ہے کتب حدیث اور دیگر علوم و فنون کی تحصیل کرتے ہیں۔ 1889 کے اندر سند فراغت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دہلی کا سفر کرتے ہیں، جہاں پر شیخ الکل بالکل سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کا حلقہ دروس عام عروج پر ہوتا ہے۔ وہاں پر اجازت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا رخ کرتے ہیں، وہاں سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد مدرسہ فیض عالم سے سند فراغت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے آبائی گاؤں واپس لوٹ جاتے ہیں، جہاں پر آپ کے استاذ عبد احمد اللہ امرتسری آپ کو مدرسہ تعین الاسلام میں مدرس لگا دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ تعلیم دینے کے بعد وہاں سے ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مدرسہ اسلامیہ کے اندر تدریس کے فرائض انجام دینا شروع کرتے ہیں۔ وہاں سے بھی تھوڑا عرصہ تعلیم دینے کے بعد ترک کر دیتے ہیں، چونکہ قدرت نے آپ سے خدمت اشاعت دین کا کام لینا تھا۔ زمانے خان کا بہترین مفسر تمام، محدث تمام، مورخ، محقق، مصنف، مجتہد، ادیب، عالم، متکلم، مناظر بنا کر اسٹیج پر کھڑا کرنا تھا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار اور وزن کہاں۔ الامام اسی وقار مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی خدمات کا دائرہ اس خطے عرض میں دور دور تک پھیلا دکھائی دیتا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے اس دور میں شعور کی آنکھ کھولی جب اس خطے عرض میں
کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ تحریک اہل حدیث کی خوش قسمتی تھی کہ اس طرح باہمت وسیع المطالعہ وسیع النظر عالم مل گیا جس نے اپنی تصنیف کے ذریعے جس نے اپنے مضامین کے ذریعے تحریک اہل حدیث میں وہ قوت اور انرجی بھیجی کہ ہندوستان کی بڑے بڑے مذاہب ان کے سامنے بہت الذی کفر کے مستحق بن جاتے ہیں. مولانا ثناء اللہ احمد شریف رحمت اللہ علیہ کی خدمات کا دائرہ اس خطے عرض میں دور دور تک پھیلا دکھائی دیتا ہے. اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں جس نے بھی زبان اٹھائی قلم اٹھایا ان کے قلم اور زبان کے جو بکواسات تھی ان کو روکنے کے لیے مولانا ثناء اللہ احمد شریف رحمت اللہ علیہ کا قلم شمشیر بے نیام ہوتا تھا. اگر پوری دنیا کے علماء کو جمع کر دیا جائے بیک وقت فرقہ باطلہ کے تمام مذاہب پر گفتگو کرنے کا موقع ملے تو کون سی ایسی شخصیت ہوگی جو تمام فرقہ باطلہ پر ان کا رد کرنے کے لیے تمام مذاہب کے فرقہ باطلہ پر رد کرے. تو ایک ہی شخصیت پیش ہو سکتی ہے مولانا ثناء اللہ احمد شریف رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تھی. اس کی تعریف کرتے ہوئے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی فرماتے ہیں اگر ایک فرقہ رات کو پیدا ہو جائے صبح اس کا رد کرنے کے لیے مولانا ثناء اللہ احمد شریف رحمت اللہ علیہ ہی کافی ہے. آپ رحمہ اللہ فرقہ باطلہ کے خلاف 100 سے زائد مناظرے اور آپ رحمہ اللہ کی 174 تصنیفات جن کے بارے میں خود فرماتے ہیں اگر میں اپنی تصنیف کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دوں تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ لوگ علامت نہ کرنے شروع ہو جائیں. مولانا ثناء اللہ احمد شریف رحمت اللہ علیہ کی تصنیف جن میں علامات مرزا فرقہ قادیان مرکہ قادیان اور اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں اور اس کا شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ احمد شریف رحمت اللہ علیہ کا مرزائیوں کے بارے میں اس قدر خدمات ہیں کہ دین اسلام کی بلندی کے لیے مولانا ثناء اللہ احمد شریف رحمت اللہ علیہ نے قادیانیوں کو ناکوں چلے چلے. مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا ہے اگر مجھے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والے یہ ثناء اللہ احمد شریف ہے. آخر کہے اٹھتے ہیں اگر میں چھوٹا تو میں اس کی زندگی میں مر جاؤں گا. اور ثناء اللہ احمد شریف رحمت اللہ علیہ کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ یہ بھی ثناء اللہ احمد شریف رحمت اللہ علیہ ان کے مرنے کے بعد 40 سال تک حیات رکھتے ہیں. پھر آخر مسئلہ کے اہل حدیث کا یہ چمکتا چراغ 15 جون 1948 کو غروب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب